یہ جو ایک دعویٰ ہے کہ وہ نور تھے، وہ نورانیت کا ایک اور پہلو ہے. ٹھیک ہے. وہ نورانیت ایک اور بات ہے. وہ آپ کی دعوت نورانیت تھی. آپ کی ذات کو اللہ نے تمام عیوب سے پاک رکھا تھا، وہ عیوب جو ایک نبی کی ذات کے لیے نامناسب ہو. کہ آپ کی نبوت پر انگلی اٹھ سکے. بھوک کا لگنا نبی کی نبوت پر کوئی عیب نہیں ہے. بیوی کی ضرورت کا ہونا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. اولاد کا ہونا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. خون کا نکلنا یہ نبی کی ذات پر عیب نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کئی جگہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، بھائی میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں ضروریات زندگی میں، لیکن میرے ساتھ جو نور آیا ہے وہ نور دعوت ہے، وہ نور قرآن ہے، وہ نور جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کے پاس نازل ہوا، جس کے بارے میں فرمایا میرا روب 1 مہینے کی دوری سے اللہ میرے دشمنوں پر کیا کر دیتے ہیں، ڈالتے ہیں. یہ وہ نورانیت ہے. آپ نے پیچھے صحابہ نے کچھ نماز میں کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں پیچھے سے ویسے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں. یعنی میری سر کی جو 2 آنکھیں ہیں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں ویسے میں تمہیں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ وہ نور ہے. آپ ایک صحابی گزرے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، کسی کے گھر پہ جائے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، کسی کے ہاں اپنے رشتہ ڈالے گا تو رشتہ قبول نہیں کریں گے. پھر ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، کہا یا رسول اللہ عزت والا آدمی ہے، یہ فرمایا اس جیسے سے ساری دنیا پر جائے تو اس پہلے والے ایک انسان کے برابر نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. بالکل. یہ وہ نورانیت تھی جو اللہ نے آپ کو دی تھی. اور پھر اسی کا حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اس نور کو جنید چاہتا ہے، اس نور کو مہدوی صاحب چاہتے ہیں، اس نور کو عبد الباقی چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، میرے راستے پر چلو. اور راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سراپا نور ہے، اس پر چلنے میں کامیابی.